بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں کے بعد میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں. آج جس کی میں نے سوچا کہ کافی دنوں سے نہیں کوئی بات کی، لیکن آج کرنی چاہیے، اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی چاہیے. جیسا کہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی آواز اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں اور اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے رہیں، اپنی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اب پاکستانیوں دیکھو جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چلی گئی، لیکن وہی جو ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ جو عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، وہ جو اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہے کہ اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ تو نہیں تھی، اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں تھیں جو اب بھی قابض ہیں. اور اب یہ پورے پاکستان کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے فوج ہے، اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے پیچھے یہ کرپٹ جرنیل ہیں. اور یہی جو ہے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی الیکشن نہ لڑے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو پورے پاکستان کی عوام کی نبض کا اس وقت پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو چاہے وہ عمران خان کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے، لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جتنا کریش کیا جائے، اس الیکشن سے دور رکھا جائے. اگر الیکشن ہو بھی گئے تو اس سے دور رکھا جائے اور عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے. تو یہ اب پوری دنیا کے سامنے آیا ہو چکی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کو جو لے کے آئے وہ بھی لانے والے یہ تھے. آپ 75 سالوں سے اس پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کو لانے اور گرانے والے یہی ہوتے ہیں. جب ان کے اپنے ان کے جو اپنے مقاصد ہیں اس میں جب یہ جو ہے وہ پوری طرح سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے حکومت ٹھیک رہتی ہے. جب بھی وہ ذرا سی خود مختاری لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان سے جو ہے ان کے مقابلے میں دوسروں کو لے آتے ہیں اور پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں. اب یہ کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے. بھلا کہ چاہے ایک دفعہ یا چاہے 1000 دفعہ کہ آپ ٹی وی کے اوپر بول دیں کہ جی ہمارا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ اب کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ بات تو اب سب کے سامنے ایک کھلی حقیقت کی طرح ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنا کمپیریزن انڈیا سے کریں، ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، بنگلہ دیش ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا، تو وہ آج دونوں ملک ہم سے آگے کیوں نکل چکے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرپشن وہاں بھی ہے. وہاں بھی جو وہاں کے سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، کرپٹ وہ بھی ہیں، کرپشن وہ بھی کرتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ہندوستان ہم سے کتنا بڑا ملک ہے، اس میں کتنی غربت ہے، کتنی آبادی ہے، ان کے لیے تو ترقی کرنا ہم سے زیادہ مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف ایک ہے کہ وہاں پہ فوج وہی کام کر رہی ہے جو فوج کا اصل کام ہے. اور ہمارے ملک میں چونکہ فوج ہر طرح سے انوالو رہی ہے، انہوں نے اپنا ہولڈ رکھا ہوا ہے، ہر چیز پہ وہ قابض ہے 75 سال سے. اس لیے ہم دیکھ لیں آج ہم کہاں پہ ہیں. اور ابھی بھی یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا ڈالر کا چکر ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ اس دفعہ ہم پیچھے ہٹ گئے اور عمران کو ہم نے آگے آنے دیے، عمران کے سامنے کمزور ہو گئے، تو عمران ایسا لیڈر ہے جو کہ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور جب عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے اور ایک ایماندار لیڈر ہے، تو اس کے بعد ہماری دال نہیں گلنے کی. اور ہمارا یہ جو 75 سال سے جو ہماری لوٹ مار شروع ہے، جو ہم انہی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، کبھی زرداری کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹ رہے ہیں بری طرح سے، وہ ہماری کہانی ختم ہو جائے گی. تو اب اگر آپ پاکستانیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں آپ کو نظام کوئی انصاف دیں گی، اب یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، یہ آپ نے فل کورٹ بنا لیا، آپ لائیو کوریج دے رہے ہیں، آپ کیوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کی سچائی، آپ کے انصاف آپ کے فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. اگر آپ کو اتنے ہی انصاف پسند ہیں، اتنے ہی آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی پہ آپ یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ عمران ریاض کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں پہ تھا، اس کو کس نے اغوا کیا تھا، پوچھیں نا. آپ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں،
ان کی طرف جائیں, ان کو پکڑنے کی کوشش کریں. آپ عمران کو, جو عمران اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, آپ اس کا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اگر انصاف پسند آپ اتنے ہی ہیں. آپ انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن نہیں کروائے, انہوں نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی, آپ اس کیس کو کیوں نہیں, اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تو مقصد ہے کہ یہ آپ صرف یہ دکھاوا کرنے کے لیے, تو اس طرح سے نہ تو پاکستان کے غریب عوام کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ آپ کی سپریم کورٹ کا جو ایک امیج ہے وہ بہتر ہوگا. تو یہ اگر نہ ان سے ملنے کی ہے, نہ فوج نے کرنا ہے, نہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں انہوں نے کرنا ہے. اب نواز شریف آئے گا, جی نواز شریف آئے گا, پورے میڈیا اس کو پوری طرح سے پروموٹ کر رہا ہے, جی نواز شریف آئے گا تو یہ ہو جائے گا. نواز شریف تو پہلے بھی 3 دفعہ وزیر اعظم تھا, تو پاکستان کا پھر آج یہ حال کیوں ہے؟ پاکستان پہ آج 125 ارب ڈالر کا جو قرضہ چلا ہوا ہے 1.2 بلین کا, وہ ایسے تو نہیں بن گیا نا راتوں رات. اس میں نواز شریف کی بھی حکومت شامل ہے, اس میں زرداری کی بھی حکومت شامل ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ آج جو بجلی کے بل ہیں, جو آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, یہ کیسے آ کے نواز شریف ختم کرے گا؟ یہ نواز شریف ہی تو کر کے گیا ہے. نواز شریف اور زرداری کے اور بے نظیر کی حکومتوں میں جو انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے, ان سے جو انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہیں, یہ اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, اور یہ ہم بھگتے رہیں گے جب تک کہ ان کانٹریکٹ کو کینسل نہیں کریں گے. اور یہ کیسے کینسل کریں گے کہ انہوں نے اس میں ککس بیکس لی ہوئی ہیں, انہوں نے اس سے پیسہ بنایا ہوا ہے. تو ان کو تو صرف انہی معاہدوں کے اوپر جو انہوں نے معاہدے, ملک دشمن معاہدے کیے ہیں, ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. کیا وہ نواز شریف ہے, کیا وہ زرداری ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی ہے, انہی کو صرف انہی معاہدوں کے اگینسٹ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. صرف اور صرف ایک راستہ ہے پاکستانیوں, صرف اور صرف ایک راستہ ہے. آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا, اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی. جو پاکستان میں ہیں, آپ سڑکوں پہ نکلیں, آپ عمران کو باہر نکالیں. آپ سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج پرامن کریں گے, تو عمران باہر نکلے گا, اپنی طاقت دکھائیں گے. اور یہ مت سمجھے کہ آپ غریب لوگ ہیں, آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری کی ساری طاقت عوام میں ہے, بس صرف ان کو اکٹھا ہونا ہے. اگر 10,000 15,000 20,000 لوگ نکلتے ہیں, اس سے کچھ نہیں. اگر 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ نکلتے ہیں, 10 لاکھ لوگ نکلتے ہیں, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ فوج بھی ہل جائے گی, یہ گورنمنٹ بھی ہل جائے گی, اور آپ کو اپنا حق ملے گا, اپنے بچوں کا مستقبل, اپنے بچوں کا حق ملے گا. یاد رکھیں, آج اگر آپ نے عمران کا ساتھ نہیں دیا اور عمران کی قوت نہیں بنے, تو پھر آپ کے شاید ہی کوئی 100-200 سالوں میں کوئی مسیح آئے یا کوئی لیڈر آئے جو آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش کرے. عمران نے تو ہر حد الامکان کوشش کر لی. اس نے آپ کے لیے گورنمنٹ میں نہ رہتے ہوئے بہت کچھ کر لیا اس عوام کے لیے, اس پاکستانیوں کے لیے. گورنمنٹ میں آتے ہوئے اس نے بہت کچھ کیا. بہرحال ابھی یہ آپ کے ہاتھ میں آئے. اگر آپ باہر نکلیں گے, اور جتنے بھی پاکستانی اوورسیز میں, میں چاہتا ہوں ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ اپنی آواز بلند کرے, اپنی ویڈیوز بنائے, اس کو شیئر کرے, ہر کسی کی ویڈیو شیئر کریں. اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں, جتنا بھی آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں لیگل طریقے سے, آپ کم از کم آ کے اس کو تو سپورٹ کریں. اور جو پاکستان میں عوام ہے, وہ پاکستان کے عوام کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے, آپ اس کو نہیں چھڑائیں گے, اس کی طاقت نہیں بنیں گے, تو یہ پھر آپ بھول جائیں. پھر آپ اسی طرح یہ غلامی کی زندگی گزارتے رہیں گے, اور اسی طرح غلام بنے رہیں گے جس طرح پچھلے 75 سال سے ہیں. تو ابھی 300 کا پیٹرول ہے, تو یہ 1000 پہ بھی جائے گا. ڈالر اگر 300 کا ہے, تو یہ 300 سے 500 600 کے بھی جائے گا. کیونکہ یہ دوسرے حکمرانوں نے آ کے اپنی جائیدادیں دوسرے ملکوں میں بنانی ہیں. ان کو یہ غریب عوام کے لیے نہیں آ رہے, یہ آپ کو پھر سے لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے جھانسے میں نہیں آنا آپ کا. اگر ابھی بھی آپ کو ہوش نہیں آئی, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے. سوچو, غور کرو, اور پاکستانیوں آپ کو نکلنا پڑے گا, آواز بلند کرنی پڑے گی, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, یہ احتجاج کرنا پڑے گا, پرانا عمران کو رہا کرانا پڑے گا, عمران خان کو باہر نکالنا پڑے گا. نہیں تو سپریم کورٹ, یہ عدالتیں, یہ نظام آپ کو کچھ نہیں ہو رہا. عمران آ کے جب تک اس نظام کو چینج نہیں کرے گا, عمران جب تک آ کے اس کمپلیٹلی نظام کو چینج نہیں کرے گا, فوج کو اپنی بیرکوں میں نہیں بھیجیں گے,
اور آپ ہی لوگ بھیج سکتے ہیں, آپ لوگوں کی عوام کی قوت بھیج سکتی ہے. 25 کروڑ عوام کی قوت ان فوج کو کہے کہ آپ اپنا جو آپ کا کام ہے, جو آئین میں آپ کا کام نکلا ہوا ہے کہ آپ نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, آپ جائیں. آپ کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے, آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ نادرا کے چیئرمین بن جائیں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ اسٹیل مل کے چیئرمین بن جائیں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کے حکومت کے معاملات میں دخل دیں اور سیاست کریں. آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں. اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا, اور اس ترقی کی راہ میں عمران انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لگائے گا, لیکن آپ کو عمران کا بازو بننا پڑے گا, اس کی قوت بننا پڑے گی, اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. پاکستانیوں جاگو, اٹھو اور اپنا حق لے لو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.